السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون. اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کر دیں اور مردے بھی ان سے بات کرنے لگے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے، تب بھی ہر چیز کو ان کے سامنے اکٹھا کر دیں تب بھی وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں. سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 111 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انہی کفار و مشرکین یا حق سے بھٹکے ہوئے لوگ جو اپنے رستے کے اوپر بالکل حق دھرم ہے، حق کو کسی بھی صورت میں قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں، جن کا کام ہی ہے حق سے سرکشی کرنا اور گمراہیوں کے رستے پہ بھٹکتے رہنا، ایسے لوگوں کے بارے میں اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کر دیں. جیسا کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ ہمیشہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ فرشتے کو نازل کر دیں، اور فرشتے آئیں اور آ کر کے یہ بتلائیں کہ جو نبی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کر دیں اور فرشتے آ کر کے یہ بتلائیں کہ یہ جو نبی ہیں یہ بالکل سچے ہیں، نبیوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ بالکل برحق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آگے مزید فرمایا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، ان لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ مردے کو زندہ کر کے دکھلائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مردے کو زندہ کر دیا جائے اور مردے زندہ ہو کر کے ان سے یہ کہیں کہ دیکھو یہ نبی جو باتیں بتلا رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، ہم لوگ مر چکے ہیں، مرنے کے بعد کے کچھ حالات ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتلا رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے. اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور تمام موجودات کو ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیں، یا جتنے بھی معجزات، جتنے بھی معجزوں کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں ان تمام معجزوں کو ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیں، پھر بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں. اللہ نے فرمایا ما كانوا ليؤمنوا، یہ لوگ ماننے والے نہیں. کیوں ماننے والے نہیں؟ فرشتے ان کے سامنے نازل ہو جائیں گے، ان کے سامنے مردے اٹھ کر کے بات کرنے لگیں گے، کائنات کی تمام نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں گی، ہر چیز مل کر کے اس بات کو واضح کرے گا کہ دیکھو یہ نبی جو ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس کے باوجود نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ہر درمی پہ ہیں، یہ کٹ حجتی پہ ہیں، ان کے سامنے دلیل کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہے، یہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر کو بند کر دیا گیا ہے، اور کسی بھی طرح سے یہ اپنے جو ہے نا اپنے حق درمی پہ اڑے رہیں گے اور حق بات کو قبول نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کر دیں، مردے بھی اتر کر کے بات کرنے لگیں، تمام موجودات کو ہم ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آگے اللہ نے فرمایا الا ان یشاء اللہ، لیکن جن کے بارے میں اللہ چاہے. جن کے بارے میں اللہ چاہے کیا مطلب؟ اس کا دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ آدمی جن کے مقدر میں ایمان لانا ہوگا، ان معجزوں کو دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئیں گے. یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کر کے ان کو اختیار دے دیا ہے. تو کون سا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے؟ صحیح رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے یا گمراہی کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اگر سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے پر مجبور کر دے تو اس ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ نے اس لیے فرمایا الا ان شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے گا تو سب ایمان لے آئیں گے. اور آگے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں.
یہ جو اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اس کا دو مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے۔ جب کفار و مشرکین نے معجزوں کا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے یہ معجزہ اللہ کر کے دکھلائیے، فرشتوں کو نازل کر کے دکھلائیے، آپ کا ایک بڑا باغ ہونا چاہیے، باغ کے نیچے نہریں بہنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں، مانگنا شروع کیا جب کفار و مشرکین نے، تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگ معجزہ مانگ رہے ہیں نا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ بھیج دیں تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نادانی کی باتیں، کیونکہ یہ جو ایسا کر رہے ہیں صرف ہٹ درمی کی بنیاد پر، ان کو ایمان لانا نہیں ہے۔ ان کے سامنے اگر فرشتوں کو بھی نازل کر دیا جائے گا، ان کے سامنے اگر مردے بھی اٹھ کر کے بولنے لگیں گے، ان کے سامنے ان کے مطالبہ کیے ہوئے تمام معجزات کو بھی سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا جائے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، ان سے ایمان کی توقع کرنا بالکل بیکار ہے۔ ایک مطلب یہ، اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ جو کفار و مشرکین ہے، یہ معجزہ کا جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو آپ دکھلا دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو نازل کر کے دکھلا دیجئے، کوئی مردہ کھڑا ہو کر کے ہم کو بول دے، یہ معجزہ دکھلا دیجئے، صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیجئے، یہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں نا، یہ نادانی کی بات ہے۔ کیوں نادانی کی بات ہے؟ انسان اگر اپنے جسم میں، اپنے وجود میں اگر غور و فکر کرے گا تو وہیں پر اس کو نشانی مل جائے گی۔ انسان اگر پورے کائنات کے اندر، یہ جو پھیلی ہوئی جو کائنات میں چیزیں ہیں، اگر ان کے اوپر اگر انسان کانسنٹریٹ کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اس پورے دنیا کو بنایا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ان کی نادانی ہے کہ اتنے سارے معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کے سب ایمان لائیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت اور نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کریمہ میں انسانوں کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے بہت ساری نصیحت کی باتیں بیان فرمائی ہیں، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا